حال دل میرا پوچھو نہ صنم، تحریر افشاں کنول، ایپیسوڈ 57۔ وہ ایئرپورٹ پر ابراز کا ویٹ کر رہے تھے جب احسن کے قدم ان کے پاس آ کر ٹھہرے تھے۔ گرے اینڈ وائٹ بالوں والے آغا جی کی شخصیت بہت گریسفل تھی۔ گرے شلوار قمیص پر ہم رنگ کوٹ پہنے وہ اپنی روبدار شخصیت کے ساتھ بے پناہ وجیح لگ رہے تھے۔ ان کے عکس میں ابراز کی جھلک واضح تھی، جبکہ ان کے ساتھ والی کرسی پر غصے کی حالت میں ان کی شریک حیات گرے ویلوٹ کے سوٹ میں شانوں کے گرد گرم بلیک شال لپیٹے کچھ خفا خفا سی بیٹھی تھی۔ ان کے سر پہ دوپٹہ جمع تھا، لیکن ان کے گرے بال دوپٹے سے جھانکتے نظر آ رہے تھے۔ ایک ہاتھ کی کلائی میں سونے کی 2 چوڑیاں اور دوسرے ہاتھ کی کلائی میں ریسٹ واچ پہنے وہ کافی پیاری اور سوبر لگ رہی تھیں۔ ایسا ان کا دل کیا کہ وہ جا کر ان کے شفیق سینے میں سما کر اپنے تڑپتے دل کو راحت مہیا کرے، لیکن وہ یہ حسرت کر ہی سکتا تھا۔ اس حسرت پر عمل پیرا ہونا بڑا مشکل امر تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے کوشش کی تھی کہ اس کا مضبوط لہجہ جذباتوں کی طغیانی میں نہ بہہ جائے۔ وعلیکم السلام نوجوان، میں تمہیں جانتا ہوں کیا؟ ایک خوبصورت سی آواز اپنے قریب سن کر آغا جی فوراً احسن کی جانب متوجہ ہوئے، لیکن ایک پل کو اس کے چہرے پر ان کی نظر ٹھہری تو وہ انہیں کوئی شناسا سا لگا۔ میرا نام احسن ہے اور میں… باقی کے الفاظ اس کے منہ سے نکل ہی نہیں پائے تھے، کیونکہ بس اتنے ہی تعارف پر آغا جی پرجوش سے اٹھ کر اسے اپنے سینے کی گرمی مہیا کر گئے۔ احسن کا دل چاہا کہ ان کے سینے میں منہ دے کر دل کھول کر اتنا روئے کہ اس کے سارے درد آنسوؤں میں بہہ جائیں، لیکن وہ بمشکل آنسوؤں کا گولا حلق میں اتار گیا تھا، جبکہ آغا جی اسے سینے سے لگائے ایک اپنائیت سی محسوس کرتے عجیب سے احساسات سے دوچار ہوئے تھے۔ یہ میری بیگم اور گلے کی دادی ہیں، اور یہ احسن ہے، ہماری گلے کا دوست۔ اسے کمر تھپتھپا کر احسن سے الگ ہوتے وہ ان کا آپس میں تعارف کروانے لگے تو دادی لپک کر احسن کے پاس آتی اس کے شانوں پر ہاتھ پھیر کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کا ماتھا چوم گئیں۔ میری گلے ہر دم تمہارا ذکر کرتی ہے، کس طرح قدم قدم پر تم اس کے ساتھ رہے ہو، بالکل بھائیوں والا مان دیتی ہے وہ تمہیں۔ ضرور کسی نیک ماں باپ کی اولاد ہو، جبھی اتنے اچھے انسان ہو تم۔ دادی بھی احسن میں ایک الگ سی اپنائیت محسوس کر رہی تھیں، جبھی وہ بھی اپنے جذباتوں کا والہانہ اظہار کر گئی تھیں۔ ویسے بھی احسن پہلی نظر میں ان کے دل کو بھاگ گیا تھا، جبھی وہ بہت محبت اور اپنائیت سے اس سے ملی تھیں، جبکہ احسن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے دل کی حسرت تشنا نہیں رہی تھی۔ آئے، ہم چلتے ہیں، ابراز ہمارا ویٹ کر رہا ہوگا۔ احسن نے ان کے سامان کی ٹرالی گھسیٹی تھی۔ وہ آیا کیوں نہیں ہمیں لینے؟ ویسے تو بڑی محبت جتاتا ہے، لیکن بوڑھے دادا دادی کو لینے نہیں آ سکا، ہے نا عطیہ کی اولاد بے مروت۔ دادی کا غصہ عروج پر پہنچنے لگا تو آغا جی نے جھٹ اپنے شریک حیات کا ہاتھ پکڑے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا، جبکہ احسن کو ان کی باتیں مزہ دے رہی تھیں، لیکن ابراز کو لے کر وہ کوئی غلط بات برداشت نہیں کر سکتا تھا، جبھی جھٹ سے بول پڑا۔ آپ انہیں کچھ مت کہیں دادی، وہ آنا چاہتے تھے لیکن میں نے ہی انہیں روک دیا کہ مجھے آپ دونوں سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ اس کا انداز سادہ محبت سے لبریز تھا، لیکن آغا جی مسکرا دیے تھے کہ وہ در پردہ ابراز کی فیور کر رہا تھا۔ آغا جی، آپ اپنا کوٹ پہن لیں، باہر کافی سردی ہے۔ اس نے ٹرالی پر سے کوٹ اٹھا کر ان کی جانب بڑھایا تو وہ اس کے کیئرنگ انداز پر پرشفیق انداز میں مسکراتے کوٹ تھام کر پہننے لگے۔ احسن نے سامان گاڑی کی پچھلی ڈگی میں رکھا اور ایک بیگ پچھلی سیٹ پر جہاں دادی بیٹھی ہوئی تھیں۔ آغا جی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ صبح کا وقت تھا، تازہ ٹھنڈی ہوا اور بادلوں سے ڈھانپا آسمان، بڑی بڑی بلڈنگز اور اطراف میں لگی برف کی ڈھیریاں، ان سب کے بیچ سے احسن کی گاڑی سبک روی سے گزر رہی تھی۔ گلے تو ہمیں دیکھ کر شوق رہ جائے گی۔ رات ہماری اس سے بات ہوئی اور صبح ہم اس کے پاس ہیں۔ وہ پوری طرح اپنی پوتی سے ملنے کو ایکسائٹڈ تھیں۔ پورے راستے وہ دونوں احسن سے باتیں کرتے آئے تھے، لیکن جیسے ان کی گاڑی ہاسپٹل کے احاطے میں آ کر ٹھہری ان دونوں کے چہروں میں پریشانی واضح کھلی تھی۔ ہائے میرے اللہ، میری بچی کا کیا حال کر دیا ظالموں نے! دادی واویلا مچاتی سیدھی اس کے بیڈ کے قریب آ کر ٹھہری تھیں۔ ان کا ریئیکشن ایسا تھا کہ بس سینہ پیٹنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ دادی میں ٹھیک ہوں، بس گرنے کی وجہ سے مجھے چوٹ آئی ہے۔ پاکیزہ گل نے فی الحال جھوٹ کا سہارا لینا بہتر سمجھا تھا، جس وجہ سے وہ کچھ مطمئن ہوئی تھی، ورنہ باریکی خیر نہیں تھی۔ جبکہ ابراز اتنے عرصے بعد آغا جی کو اپنے سامنے دیکھ ایک دم ہی آگے بڑھ کر ان سے بغلگیر ہوا تو پھر کتنے ہی لمحے وہ ان سے جدا نہیں ہوا تھا۔ آغا جی کا بھی یہی حال تھا، وہ ابراز کو سینے میں بیچھے نم آنکھوں سے مسکرا رہے تھے۔ انہیں ابراز میں سے اپنے بیٹے کی مہک آتی تھی۔ دوسری طرف احسن حیران پریشان سی پریزے کو آغا جی اور دادی کے بارے میں بتانے لگا۔ اس بیچاری کے حواس ابھی بھی کچھ اڑے اڑے سے تھے۔ ارے یہ پیاری سی بچی کون ہے؟ دادی پاکیزہ گل سے مل کر فری ہوئیں
تو ان کی نظر احسن کے ساتھ بیٹھی پریزے پر گئی تو وہ جھٹ پر اشتیاق لہجے میں پوچھ بیٹھی، دادی یہ احسن کی بیوی ہے پریزے۔ پاکیزہ گل کے تعارف کروانے پر پریزے جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھتی، اپنا دوپٹہ سنبھال کر بال سمیٹ کر دوپٹہ سر پر جما گئی اور دھیرے سے انہیں سلام کیا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئیں تو اس نے نروس ہو کر احسن کی جانب دیکھا، جس کے جواب میں اس نے پریزے کو نرم نظروں سے تسلی دی تو اسے کچھ ڈھارس ملی۔ جب بھی وہ ان کے قریب آنے پر اٹھ کر کھڑی ہوتی ان کو دھیرے سے سلام کر گئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ تم دونوں ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ وہ والہانہ انداز سے ملتے اس کا ماتھا چوم گئی اور اپنے ہاتھ سے سونے کی دونوں چوڑیاں نکال پلک جھپکتے پریزے کی دونوں کلائیوں میں پہنا دیں تو وہ بیچاری بوکھلا اٹھی۔ ارے گھبرا کیوں رہی ہو؟ ایسا میرا پوتا ہی ہے تو اس لحاظ سے تم ہمارے خاندان کی بہو ہوئی تو پہلی مرتبہ اپنی بہو سے ملی ہوں میں، تو کیا خالی ہاتھ مل کر دعا دیتی؟ بھائی تمہارا حق ہے تو اسے حق سے اپنے پاس رکھو۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے محبت سے اس کا چہرہ تکتی دادی نے احسن کی جانب پرشفیق انداز میں دیکھا، جو مسکراتی نظروں سے اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہا تھا۔ چلو اب میں اپنے بڑے پوتے سے بھی مل لوں ورنہ جیلس ہو جائے گا، رازداری سے کہتی وہ ابراز کی جانب پلٹ گئی تھیں، جبکہ ان کے کچھ شرارتی انداز پر احسن اور پریزے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ ابراز نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا اور ان کے خفا خفا سے چہرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھتا ان کے گلے جا لگا۔ آپ اب بھی خفا ہیں مجھ سے؟ اس نے لاڈ سے پوچھا تھا۔ میرے سفیر کی اولاد ہو تم، میرے دل کے بے حد قریب۔ میں بس غصہ تھی، خفا نہیں، لیکن اب وہ غصہ بھی باقی نہیں رہا۔ بس تم دونوں ایک ساتھ خوش رہو، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ پیار سے اس کے شانوں پر ہاتھ پھیرتی اس کا چہرہ پکڑ کر نیچے جھکاتے اس کے ماتھے پر پیار دے گئیں۔ میری بچی یہ سب کیسے ہوا؟ آقا جی پاکیزہ گل کے سرہانے بیٹھے اس کے جانب جھکے فکر مندی سے گویا ہوئے تو اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ بول پڑے۔ مجھے سچ سننا ہے گلے۔ ان کے عزت سنجیدہ انداز پر اس نے منہ بسورا، پھر ایک نظر دادی پر ڈالی جو ابراز کے ساتھ مگن تھی اور فاصلے پر بھی۔ مجھ پر کل حملہ ہوا ہے۔ اس کے فقط اتنا ہی کہنے پر آقا جی کا چہرہ پل میں غضب کی سرخی چھلکانے لگا۔ آقا جی پلیز ریلیکس رہیں۔ اس نے بوکھلا کر انہیں کوئی بھی ری ایکشن دینے سے روکنا چاہا۔ وہ عورت میرے خاندان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے اور تم کہہ رہی ہو میں پرسکون رہوں؟ وہ دبے دبے انداز میں بھڑک رہے تھے۔ انہیں پاکیزہ گل کے ساتھ ساتھ اب ابراز کی بھی عزت فکر ہوئی تھی۔ عطیہ ایک حاسد اور پاگل عورت ہے۔ جنت کی حسد میں وہ اپنے مقام سے نیچے گر گئی اور اتنی گری کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے گراوٹ سے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ پستیوں کے دلدل میں دھسی نفرت سے بھری زہر عورت ہے، اپنے ہی حسد کی آگ میں جلتی ہوئی۔ وہ بے شک دبے دبے انداز میں بول رہے تھے لیکن ان کے چہرے کی غضبناک ہی احسن دور سے بھی صاف دیکھ سکتا تھا۔ یعنی پاکی نے انہیں سب سچ بتا دیا تھا تو کیا وہ اس کا سچ بھی جانتے تھے؟ اس سوال پر بے ساختہ اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا۔ تم ابراز کو عطیہ کا سچ بتا دو۔ آقا جی کے دو ٹوک انداز پر وہ گھبرا اٹھی تھی۔ آقا جی میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن ابراز کی وجہ سے میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں وہ اپنی ماں کو لے کر کتنے حساس ہیں۔ وہ عطیہ درانی کا سچ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آقا جی وہ ٹوٹ جائیں گے۔ میں تو دوہری اذیت میں مبتلا ہوں، نہ بات اگل سکتی ہوں نہ نگل سکتی ہوں۔ ابراز کے مسکراتے چہرے کی جانب دیکھتے اس کا عکس ایک دم پاکیزہ گل کی نظروں میں دھندلا گیا تھا۔ یہ سچ ایک نہ ایک دن کھلنا ہی ہے۔ آقا جی کا اشارہ سمجھتے وہ بے چارگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اور وہ دن قیامت کا ہوگا جب سب سچ سامنے آئے گا۔ بس مجھے ابراز کی بے پناہ فکر ہے۔ میں ان کے لیے عطیہ درانی کو معاف کر دیتی، میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ زیادہ بہتر انصاف کرتا، لیکن وہ عورت اپنے اندر کا زہر اگلنے سے باز نہیں آ رہی۔ اب وقت ہے اس زہر کو زہر ہی سے مارا جائے۔ خیر سب باتیں چھوڑیں، آپ احسن سے ملے، کیسا لگا وہ آپ کو؟ سنجیدگی سے باتیں کرتی آخر میں وہ ایک دم پرجوش ہوئی تھی۔ بہت پیارا بچہ ہے۔ سچ پوچھو تو جب میں نے اسے سینے سے لگایا تو دل میں ایک اطمینان کی اپنائیت کا احساس اجاگر ہوا۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولے تو پاکیزہ گل کی آنکھیں کسی احساس تلے مسکرانے لگیں۔ آقا جی وہ ہمارا اپنا ہی ہے، بہت زیادہ اپنا۔ اس کے پراسرار انداز پر وہ چونک اٹھے تھے۔ کیا مطلب؟ گلے کو چھپا رہی ہو مجھ سے؟ انہوں نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ فقط مسکرا کر کندھے اچکا گئی، جبکہ انہوں نے بے ساختہ احسن کی جانب دیکھا جو پہلے ہی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ملی تو احسن نے ایک نرم مسکراہٹ ان کی جانب اچھالی، جبکہ آقا جی کو اس کی بے ریا مسکان میں کسی بہت اپنے کی جھلک نظر آئی تو انہوں نے بے ساختہ ہی پاکیزہ گل کو دیکھا۔
لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھ پاتے ابراز ان کے قریب چلا آیا اور ساتھ دادی بھی تھی۔ آپ بہو سے ملے نہیں؟ اپنی شریک حیات کی بات سن کر بہچکا سے رہ گئے۔ کون سی بہو؟ وہ شوق میں گھرے بول رہے تھے۔ ارے احسن کی بیوی کی بات کر رہی ہوں، آئے میں آپ کو اس سے ملواتی ہوں، سچ بڑی پیاری بچی ہے۔ وہ دوسرے ہی لمحے آقا جان کو وہاں سے اٹھا کر لے گئیں تو ابراز اس کے قریب ہوا۔ چلو اٹھ کر فریش ہو جاؤ، پھر میں ڈاکٹر سے تمہارے ڈسچارج کی بات کرتا ہوں۔ نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھنے میں مدد دیتے ابراز نے جھک کر اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ میری جان ہر دم میری جان کے در پر رہتی ہے۔ اس کی پٹی بندھے ہاتھ کو پیار سے سہلاتے وہ اس کے گلے میں ہینڈ کور ڈالنے لگا تھا تاکہ اس کے ہاتھ پر زور نہ پڑے۔ اس کے ہاتھ کو کوہنی سے پکڑ کر احتیاط سے اونچا کرتے اس نے کور کو اس کی کلائی کے نیچے سے گزارا اور دوسرے سرے سے کلپ کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہوتے اس نے پاکیزہ گل کے سارے بال سمیٹ کر انہیں جوڑے کی شکل دی اور بالوں میں کیچر لگا کر وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو پاکیزہ گل نے اسے اشارے سے اپنا چہرہ قریب لانے کا کہا۔ ابراز جانتا تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ جب بھی وہ سرشار سے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے آیا تو پاکیزہ گل نے اپنا چہرہ اوپر کو اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بطور انعام نرم گرم سا بوسہ دیا تو جواباً ابراز نے اسے کن پٹی پر پیار دیا۔ سب کی موجودگی میں ہم کافی بے باک حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ اسے احتیاط سے بیڈ سے اٹھا کر زمین پر کھڑا کرتے ابراز کا انداز شرارتی سا تھا۔ جب ہم سب کے سامنے نفرت دکھا سکتے ہیں تو پیار کیوں نہیں؟ پاکیزہ گل کے لاپرواہ انداز پر ابراز کے لبوں پر شوق سی مسکراہٹ چمکی تھی۔ لندن کے پانی کے اثرات ہیں۔ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا، لیکن جواباً وہ چڑھنے کے بجائے مسکرا دی تو ابراز نے بے ساختگی سے باہوں میں بھر کر اٹھا لیا تو اس مرتبہ وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ میں نے بے شرمی دکھانے کو نہیں کہا تھا۔ بے شک ان چاروں کی توجہ ان دونوں کی جانب نہیں تھی، لیکن اگر دیکھ لیتے تو سچویشن آکورڈ ہو جاتی۔ جب بھی وہ نیچے لہجے میں بگڑی تھی تو تم کرو تو پیار اور ہم کریں تو بے شرمی، لوفرانہ انداز میں کہتے اس نے جھک کر پاکیزہ گل کے سرخ گالوں کا بوسہ لے ڈالا اور ساتھ ہی دائیں آنکھ کا کونا دبائے وہ اسے واش روم کے دروازے پر اتارتا اسے لیے واش روم کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ لیکن شکر ہے کہ اس نے مزید بے شرمی کا مظاہرہ نہ کرتے واش روم کا دروازہ کھلا رہنے دیا اور اس کا منہ ہاتھ واش کروا کر اسے کچھ دیر کی پرائیویسی دیتا واش روم سے باہر نکل آیا تھا۔ نینا کا آپریشن اسٹارٹ ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا اور مزید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان سب کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ سیما بیگم کی لب مسلسل ورد کر رہے تھے جبکہ بریرہ ان کے شانے سے لگی انتظار کے سولی پر ٹنگی تھی۔ ایسے میں نول سامنے سے چلا آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کافی کے مگ تھے اور وہ ناک کی سیدھ میں چلتا ان دونوں کے سامنے آ کر ٹھہرتا پنجوں کے بل وہیں بیٹھ گیا تھا۔ آپ دونوں یہ کافی پئیں تاکہ کچھ ذہن فریش ہو۔ یوں پریشان ہونے سے نینا ٹھیک نہیں ہو جائے گی، بلکہ آپ لوگوں کو تو تازہ دم رہنا چاہیے کہ نینا اگر ہوش میں آئے بھی تو آپ دونوں کو فریش دیکھے، یہ نہیں کہ بیچاری کی آنکھ کھلے اور نظروں کے سامنے منہ لٹکے عجیب سے چہرے ہوں۔ اپنے ازلی جولی انداز میں کہتے اس نے ان دونوں کے جانب کافی کا مگ بڑھایا تو وہ دونوں ہی اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ تھام گئی تھیں۔ بریرہ نے سیما بیگم کو زبردستی تھوڑا سا ناشتہ کروا دیا تھا، لیکن اس کے بعد سے اب تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، اسی لیے نول ان دونوں ہی کے لیے کافی لے آیا تھا۔ انہیں کافی تھما کر وہ بریرہ کے ساتھ والی کرسی سنبھال گیا تھا۔ تمہارا وہ آگ اگلتا شوہر نظر نہیں آ رہا؟ نول کے شرارتی انداز پر بریرہ نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا تھا، جبکہ کانفرنس کال سے فارغ ہو کر لوگر کے ساتھ واپس آتے جیٹی نے یہ منظر شعلہ بار نظروں سے دیکھا۔ اس کا بس نہیں چلا کہ وہ نول کو اپنے غسیل نظروں سے ہی جلا کر بھسم کر ڈالے۔ ایک ایسے رشتے کے لیے اتنا پوزیسو کیوں ہو رہا ہے جو جسٹ کچھ دنوں کے لیے تو نے بنایا ہے؟ لوگر کا لہجہ ہرگز بھی نارمل نہیں تھا، بلکہ اس میں ہلکی سی ایک کاٹ تھی جسے محسوس کرتے جنید درانی کے ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے تھے۔ بے شک یہ رشتہ بناتے وقت میرے ذہن میں یہی بکواس خیال تھا، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ در پردہ میں کیا چاہتا ہوں، اور اب میں یہ بات بھی جان گیا ہوں کہ بریرہ جیسی شفاف دل کی مالک انمول لڑکی میرے لیے اشد ضروری ہے۔ وہ جیٹی کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے اور میرے مرنے کے بعد بھی وہ میرے نام سے ہی پہچانی جائے گی۔ وہ بس میری ہے، میرے علاوہ اگر کوئی اس کا خیال اپنے دل میں لایا بھی تو میں اس کا دل نکال کر اپنے جنوں کی آنکھ میں ڈال دوں گا۔ جنید درانی کا انداز جنوں دیکھ لوگر نے جھرجھری لی تھی۔ یہ بات ہر بات میں شدت پسندی ضروری ہے کیا؟ اور یہ کیا محبت جیسے خوبصورت رشتے کے بیچ ایسے خوفناک باتیں شروع کی ہیں؟ اگر بھابھی سے محبت ہو گئی ہے تو میرے بھائی اظہار بھی انہیں کے سامنے کر تاکہ انہیں بھی علم ہو جائے کہ ان کی زندگی میں کس قدر مشکل انسان نے قدم رکھ دیا ہے۔ یہ کیا کہ محبت بیوی سے کرتے ہو اور اظہار بھائی کے سامنے ہو رہا ہے؟ لوگر نے اسے اچھے سے لتاڑا
تو وہ حسب عادت اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ پھر ایک دم اس کے چہرے پر معنی خیز تاثر ابھرا۔ میری چھوڑو کہ میں تو شادی کر چکا، اور رہی اظہار کی بات تو وہ بھی کر ہی ڈالوں گا۔ تم اپنی کہو۔ جے ڈی کا لہجہ سنجیدہ جبکہ نظریں کھوجتی ہوئی تھیں۔ اپنی کیا کہوں؟ اس نے دامن بچانا چاہا۔ مرضی ہے، کچھ مت کہو، لیکن میں ضرور اس شخص کو بہت کچھ کہنے والا ہوں۔ اسے فی الحال نہ چھیڑتے وہ سیدھا نال کی جانب بڑھا ہی تھا کہ آپریشن تھیٹر کا ڈور کھول کر باہر نکلتے ڈاکٹر حفیظ کو دیکھ وہ سارے ان کی جانب لپکے تھے۔ ان کے چہرے پر چھائی گمبھیر سنجیدگی نے اس لمحے ان سبھی کو پریشان کر ڈالا تھا۔ آپریشن تو کامیاب ہو گیا ہے، لیکن اچانک ہی نینا کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، جس وجہ سے خدشہ ہے کہ وہ کومے میں نہ چلی گئی ہو۔ لیکن اگر وہ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد کسی بھی طرح کا رسپانس دیتی ہے تو یہ اچھی بات ہوگی۔ اب بس آپ سب دعا کریں، علاج ہم کر چکے ہیں اور شفا بس اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا حلیم انداز گمبھیر سنجیدگی کی پیراہن میں لپٹا تسلی بھرا تھا۔ نینا انہیں بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح عزیز تھی، جسے ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں نینا سے انسیت سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ خود بھی دعا کو تھے کہ وہ جلد ہوش میں آ جائے اور مکمل صحت یاب ہو کر اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جیے۔ جبکہ اسے کومے میں جانے والی خبر کو سننے کے بعد سیما بیگم کے حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی لوگوں نے سرعت سے انہیں سنبھالا تھا، جبکہ بریرہ ایک دم نڈھال سی ہوتی ساتھ کھڑے جنید درانی کے سینے سے آ لگی تھی۔ یہ تو اچھا تھا کہ جے ڈی نے پہلے ہی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے اس کے کمر کے گرد بازو کا حصار بنا لیا تھا، ورنہ وہ بھی شاید بے جان ہوتے پیروں کے ساتھ گر پڑتی۔ لوگا سیما بیگم کو لے کر ڈاکٹر حفیظ کے اشارے پر ان کے پیچھے نکلا تو نول نے بھی ان کی پیروی کی، جبکہ جے ڈی نے بریرہ کو نرمی سے سنبھال کر کرسی پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ یہ ہمت کرنے کا وقت ہے، ہمت ہارنے کا نہیں۔ حوصلہ کرو اور خود کو بھی سنبھالو اور آنٹی کو بھی۔ ڈاکٹر حفیظ کہہ تو رہے ہیں کہ یہ بس خدشہ ہے، وہاں اندر نینا اکیلی ہے، اسے ہماری دعاؤں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اسے یوں اکیلا چھوڑ دو گی؟ نرمی سے اس کا چشمہ ریموو کر کے اپنے پاکٹ میں رکھتے جے ڈی نے پیار سے اسے سمجھاتے پوری توجہ سے اس کے آنسو اپنے پوروں سے سمیٹے اور نرمی سے اس کا سر پکڑتے اسے سینے سے لگا لیا۔ اب وہ پیار سے اس کی کمر پر تھپکی دیتے اس کا سر چومتا خود بھی نینا کے لیے دعا گو ہو چکا تھا، جبکہ بریرہ اس کے سینے سے لگی تحفظ کا احساس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تھے۔ اسے اپنی امی کے فکر نے ستایا تو وہ تیزی سے اٹھنے لگی، لیکن جے ڈی نے اسے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ آنٹی ٹھیک ہے، ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، لوگر ان کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر حفیظ کی نگرانی میں ان کا مکمل چیک اپ ہو چکا ہے۔ فی الحال انہیں سکون آور دوا دے کر سلا دیا گیا ہے۔ رسان سے سمجھاتے جنید درانی نے اپنے فون اسکرین اس کی نظروں کے سامنے کی، جہاں لوگر کی جانب سے بھیجا گیا میسج اوپن ہوتا شو ہو رہا تھا۔ اس میسج کو پڑھ کر وہ کچھ پرسکون ہوئی اور اپنے اندر کی گٹھن کو راستہ دینے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے کوئی سننے والا ہو، اور آج وہ سننے والا اس کے ساتھ اس کے پاس تھا۔ وہ اپنے دل کی ہر بات اس سے کہہ دینا چاہتی تھی جب یہ آہستگی سے بریرہ نے بات شروع کی۔ جانتے ہیں، نینا ہمیشہ سے ایک شرارتی بچی رہی تھی، گھر بھر کی لاڈلی، ہر دم ایک پارا سا بھرا رہتا تھا اس میں۔ میں جتنا خاموش طبع تھی وہ اتنی ہی بڑ بولی تھی۔ مجال ہے کہ خاموش رہ جائے، لیکن ابو کے جانے کے بعد وہ خاموش ہی رہنے لگی۔ اس کا چہکنا کم ہو گیا تھا۔ میں گھر کی ذمہ داریوں میں الجھ گئی اور امی اپنے دکھ میں ڈوبی رہیں، اور ایسے میں نینا سے ہماری توجہ بٹ گئی۔ ہمیں علم نہیں ہو سکا اور وہ اپنی تکلیف ہم سے چھپانے لگی۔ نارمل لہجے میں بات کرتے بریرہ کا لہجہ بھیگا تو جے ڈی نے بے ساختہ اس کا سر چومتے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی تھی، جیسے اسے مزید بولنے کا حوصلہ دیا ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل کی ہر بات اس سے کہہ دے تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے، وہ خود کو ریلیکس فیل کرے۔ جبکہ خود کو کمپوز کرتے بریرہ نے سلسلہ کلام جوڑا تھا۔ ایک دن میں آفس جانے کے لیے ریڈی ہو رہی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ ہم نے ایمبولینس کو کال کیا اور اسے ہاسپٹل لے آئے۔ وہاں یہ جان کر انکشاف ہوا ہم پہ کہ اس کی ایک کڈنی نے کام کرنا بالکل بند کر دیا ہے، جبکہ دوسری بھی متاثر تھی۔ وہ لمحہ بہت تکلیف دہ تھا۔ میں اکیلی یہ سب سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ امی سیدھی سادی عورت، انہیں ان معاملات کی خبر نہیں تھی، لیکن پھر بھی نینا کی حالت نے انہیں بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ باپ سر پر نہیں تھا اور ہمارا سہارا واحد ایک ذات تھی۔ ایسے میں مجھ سے جو بن پڑا میں نے کیا۔ ہمیں پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس بار میں نوکری کرنا اور لوگوں کی غلیظ نظریں اپنے وجود پر برداشت کرنا دو دھاری تلوار پر چلنے جیسا تھا۔ وہ ایک اذیت بھری تکلیف میں کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں بس دعا گو رہی کہ مجھے اس تکلیف سے نجات مل جائے، پھر آپ میرے نجات دہندہ بن کر آئے اور میری عزت کو عزت بخش دی۔ بے شک یہ رشتہ چند دنوں کا ہو، لیکن میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی۔
آپ نے نہ صرف مجھے سہارا دیا بلکہ ایک ماں کو آپ کی بدولت اپنے گرد سے نکلنے کا راستہ مہیا کیا، ورنہ وہ اسی شرمندگی میں رہتی کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ کر نہیں پائیں۔ دھیما نرم لہجہ تشکر کی آنچ سے دہک رہا تھا، جس کی تپش نے جیٹی کے دل کو سلگایا تھا۔ اس کے پہلے کہ وہ اپنے اور بریرہ کے رشتے کو لے کر کوئی وضاحت دیتے، لمس وہاں چلی آئی۔ بری، اس کی پریشانی بھری پکار پر وہ ایک دم جیٹی کے حصار سے نکلتی، اٹھ کھڑی ہوئی تو لمس آگے بڑھتی بے ساختہ اسے گلے لگی تھی۔ مجھے بتایا بھی نہیں کہ نانا کا آپریشن ہو رہا ہے، یہ تو مجھے نول نے خبر کر دی، ورنہ تو تم شادی کے بعد بالکل ہی پرائی ہو گئی ہو، نہ کوئی خیر نہ کوئی خبر۔ لمس کے شکوہ کرنے پر اس نے اس کے گرد پرخلوص گرفت مضبوط کی۔ سوری بابا، میری غلطی ہے، معاف کر دو، وہ جھٹ شرمندہ ہو کر بولی تھی۔ جاؤ، معاف کیا۔ بریرہ سے الگ ہوتے اس کا انداز شاہانہ سا ہوا، لیکن سامنے ہی اپنے باس کو بیٹھا دیکھ وہ پل میں کھسیا سی گئی۔ کیسے ہیں سر؟ شرمندگی ظاہر کرتے وہ جیڈی سے خوش اخلاقی سے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم یہ بتاؤ کہ نول کو کیسے جانتی ہو؟ اس کے تفتیشی انداز اور ماتھے کے گہرے ہوتے بل دیکھ لمس بیچاری پریشان ہوئی۔ اب اپنے منہ سے اپنے سر کے سامنے کیسے بتاتے کہ نول کون ہے؟ وہ تو ویسے ہی سرد نظروں سے اسے دیکھتے اس کا آدھا خون خشک کر چکے تھے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے بریرہ کو دیکھا۔ نول لمس کا بوائے فرینڈ ہے اور بہت جلد ہی ان کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے نول کو پرپوز کیا تھا اور نول نے اس کا پرپوزل قبول کر لیا۔ بریرہ نے لمس کی ہی مشکل آسان نہیں کی تھی، بلکہ اس نے جیٹی کو بھی خود ہی آکسیجن فراہم کر دی تھی، ورنہ وہ دل ہی دل میں یہ سوچے بیٹھا تھا کہ یہ نول نامی بلا اس کی بیوی کا دوست نما پیار تو نہیں، لیکن اب وہ کافی مطمئن تھا، ورنہ مستقبل میں اس نے نول کو ٹھکانے لگانے تک کا پلان کر لیا تھا۔ شکر تھا کہ اس کی بچت ہو گئی تھی، ورنہ وہ بیچارہ اپنی شرارت میں ہی مارا جاتا۔ یہ تو اچھی خبر ہے۔ جنید درانی نے بمشکل چہرے کے خوشی چھپائی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ چلو تم دونوں دوستیں یہاں بیٹھ کر باتیں کرو، میں آنٹی کو دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ ان دونوں کو بات کرنے کا موقع فراہم کرتے اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسرے ہی لمحے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ دونوں وہیں کرسیوں پر بیٹھ چکی تھیں۔ تم خوش ہو؟ بریرہ سر کے ساتھ بیٹھی لمس نے یہ بات اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھی تھی، جو رونے کے سبب سرخ ہو رہی تھی۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں، اب میں ہمیشہ ان کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں۔ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں لمس، اتنی کہ کبھی انہیں اپنے لیے دعاؤں میں نہیں مانگا، لیکن اب جب وہ مجھے مل گئے ہیں تو میری دعاؤں میں فقط ان کے ابدی ساتھ کے سوا کچھ نہیں۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ اچانک ہی جیڈی کی سنجیدہ پکار پر اس نے گھبرا کر اپنا سر اٹھایا اور ایک کھوجتی نظر اس کے وجیح چہرے پر ڈالی کہ آیا وہ جان سکے کہ اس نے اس کی باتیں سن تو نہیں لی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ والے تھے، ایک دم گمبھیر سنجیدگی کے تحت چلے چھپے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا، اس کا چشمہ اس کی جانب بڑھایا اور خاموش نظر ان دونوں پر ڈالتا جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا۔ شکر ہے انہوں نے کچھ سنا نہیں، ورنہ میری جو تھوڑی بہت عزت نفس بچی ہے وہ بھی اس شخص کے سامنے خاک ہو جاتی۔ بریرہ کے انداز میں ایک شکستگی سی تھی، جبکہ ساتھ بیٹھی لمس نے اس کا ہاتھ تسلی بھرے انداز میں تھپتھپایا تھا۔ ہمیں کیوں باندھ رکھا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ کچھ تو بولو، کوئی ہے؟ وہ دونوں حبشی نما انسان مسلسل چیخ پکار کرتے تھکنے لگے تھے۔ انہیں بس اتنا یاد تھا کہ ان کی ضمانت کسی انجان شخص نے کروائی تھی۔ وہ خوش پولیس اسٹیشن سے باہر نکلے اور باہر کھڑی کیب کو ہائر کرتے ہوئے جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے کر وہاں سے نکلے، کچھ دیر بعد انہیں آس پاس اندھیرا سا محسوس ہوا، اور پھر جب ان کو ہوش آیا تو وہ رسیوں میں جکڑے ٹھنڈے فرش پر پڑے تھے۔ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جس وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ ہیں کہاں، لیکن فرش پر پڑے رہنے کی وجہ سے اب ٹھنڈ ان کی ہڈیوں میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی کہ اس وقت کسی نے بڑی بے دردی سے ان کی آنکھوں سے پٹی کھینچ کر اتاری تو پٹی کی رگڑ سے ان کی جلد میں بے انتہا جلن نے ان کے منہ سے درد کی بدولت سسکاری نکال دی تھی۔ آنکھیں کھلیں تو منظر کچھ واضح ہوا۔ یہ گودام نما کافی کشادہ کمرہ تھا جو بالکل خالی تھا، بس دو کرسیاں ایک ٹیبل پڑا تھا اور ٹیبل پر پانی کی بوتل پڑی تھی۔ انہوں نے مزید نظریں گھمائیں تو انہیں کچھ فاصلے پر ایک نوجوان کھڑا نظر آیا جس نے بلیک کوٹ پینٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ شاید کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ جی سر، انہیں ہوش آ گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کی سرد آواز میں اس وقت بلا کی نرمی تھی، لیکن فون بند کرتے ہی جب اس نے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھنا چاہا تو اس کے چہرے کے تاثرات سخت پتھریلے تھے۔ تم لوگوں نے کس کے کہنے پر ابراز افغان اسوانی کے گھر گھسنے کی جرأت کی؟ نہ صرف جرأت کی بلکہ ان کی جان سے عزیز بیوی پر قاتلانہ حملہ کیا؟ جو شرافت سے سچ بتاؤ گے تو اپنی چند سانسیں آسانی سے جی لو گے، لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو پھر ہر چیز کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔
اس کے سرد لہجے کی وارننگ اور دیکھنے کا تاثر ایسا خوفناک تھا کہ دونوں ہی اندر اندر گھبرا اٹھے تھے، لیکن اس کام کے لیے انہوں نے بہت پیسہ کھایا تھا، تو وہ کیسے سب اتنی آسانی سے اگل سکتے تھے؟ سو وہ ڈھیٹوں کی طرح خاموش پڑے رہے تو مقابل نے کندھے اچکا دیے، اس سے کہہ رہا ہو جسے تمہاری مرضی۔ اب وہ مزے سے کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھا ان دونوں کو تمسخر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اسی وقت دروازہ کھول کر وہاں ایک شخص داخل ہوا اور ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا ان دونوں کے پاس آ کر ٹھہرا، جو حیران ہوتی نظروں سے اپنے سامنے موت کی صورت میں دیکھ رہے تھے۔ آنے والا بلا کا خوبرو شخص ان دونوں کو عجیب وحشی بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی ان دونوں کو چیر پھاڑ ڈالے گا، لیکن اس نے انہیں چھوا تک نہیں بلکہ وہ خود بھی جا کر دوسری کرسی پر براجمان ہو گیا۔ انہیں پانی پلاؤ تاکہ انہیں ہوش آئے اور یہ میرے سوالوں کا جواب ٹھیک ٹھیک دے سکے۔ اس کے حکم کے اگلے ہی منٹ ساتھ والی کرسی پر بیٹھا شخص تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھا اور ان دونوں کو ٹیبل پر پڑی پانی کی بوتل سے باری باری پانی پلایا۔ وہ دونوں بھی کئی گھنٹوں سے پیاسے تھے، جب یہ گھٹاگھٹ پانی پی گئے تھے۔ ان کے پانی پیتے ہی چند سیکنڈ میں ہی دونوں کو بڑے زور کا پھندا لگا اور ان دونوں کی ناک سے خون بہنے لگا، تو ان دونوں نے گھبرا کر سامنے ایک کروفر سے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو تمسخر بھری نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس پل اس کے چہرے پر اتنی سفاکی تھی کہ ان دونوں کو شخص سے خوف سا محسوس ہوا۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ ایسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ ایسے انٹرسٹنگ ناولس کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تو جلد ملوں گی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔